اختلاف کرنا حسن ہے. میں ایک بات کرنے لگا ہوں, اگر کوئی اہل سنت بھائی بیٹھے نا میری بات کی تائید کریں گے. جو وسیلے کو نہیں بھی مانتا نا, جو کہتا خدا سے براہ راست مانگنا چاہیے, آپ اگر اس سے بھی پوچھیں نا کہ تیرے پاس دلیل کیا ہے, تو وہ جواب میں اپنے کتاب کی روایت نہیں پڑھے گا, وہ بھی جواب میں آپ کو قرآن کی آیت سنائے گا. اچھی بات ہے, قرآن کی آیت پڑھیں گے, وہ آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کی آیت سنائیں گے کہ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ اکبر. مجھ سے ہی مدد مانگو, میری ہی عبادت کرو اور مجھ ہی سے مدد مانگو. وہ آپ کو جواب میں قرآن کی آیت سنائیں گے. میں نے کہا میرے بھائی آپ نے علمی بات کی ہے, میں آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں. آپ نے کہا کہ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ مجھ ہی سے مدد مانگو, میری ہی عبادت کرو. بے شک قرآن کا حکم سر آنکھوں پہ, خدا قرآن میں کہہ رہا ہے میری ہی عبادت کرو, مجھ ہی سے مدد مانگو. میں نے کہا بالکل, عبادت بھی خدا کی ہونی چاہیے اور مدد بھی خدا سے ہی مانگنی چاہیے. لیکن مجھے ایک بات تو بتاؤ, عبادت خدا کی ہی ہونی چاہیے, لیکن عبادت کا طریقہ کون بتائے گا؟ اللہ اکبر. سلامت و شاد و آباد رہے. جو پہنچ رہے ہیں, جو ہم سفر میرے ساتھ ہو رہے, اتنے بھی میرے لیے کافی. عبادت کا طریقہ کون بتائے گا کہ عبادت کیسے کی جائے؟ سب کہیں گے جی وہ نقطہ محور ہے نبی کونین کی ذات, عبادت کا طریقہ مصطفیٰ بتائیں گے. میں نے کہا بالکل اسی طرح عبادت ویسے ہونی چاہیے جیسے مصطفیٰ کہے. اللہ اکبر. عبادت بالکل ویسے ہی ہونی چاہیے جیسے مصطفیٰ مولا بتائے. عبادت ویسے ہونی چاہیے جیسے نبیوں کے سلطان بتائے. میں نے کہا پھر آیت کا ایک زاویہ نہیں, آیت کے دو رخ ہیں. عبادت بھی خدا کی ہوگی, مدد بھی خدا سے مانگی جائے گی, پھر عبادت بھی ویسے کی جائے گی جیسے نبی بتائیں گے, مدد بھی ویسے مانگی جائے گی جیسے نبی بتائیں گے. اللہ اکبر. حیدری. مدد بھی ویسے ہی جیسے مصطفیٰ بتائیں, اسے آسان میں نہیں کر سکتا. عبادت ویسے کی جائے جیسے مصطفیٰ بتائے, مدد ویسے مانگی جائے گی جیسے مصطفیٰ بتائے. میں نے کہا اب شیعوں سے تیرا جھگڑنا بنتا نہیں ہے. اگر خدا کے رسول صرف یا اللہ کہتے تھے تو ہم بھی صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں. ہم کیا کریں, وہ خیبر میں نعت علی سنا کے گئے ہیں. اللہ نبی نے بتایا, نبی نے نعت علی خود سنائی ہے. جب نبی نے فرمایا, اور میں ممبر سے کہہ رہا ہوں, مصطفیٰ مولا نے پوری زندگی صرف خدا سے مدد نہیں مانگی بلکہ مددگار مانگا. نبی کی دعا ہے, نبیوں کے سلطان نے خود اپنی دعا میں کہا ہے میرے اللہ مجھے اپنی طرف سے ایک مددگار دے. اور سب نے لکھا کہ وہ دعا علی کے لیے تھی. علی تو مصطفیٰ کے ساتھ تھے. اللہ اکبر. اللہ کرے مجھے 5 بندے بھی اس زاویہ کے خریدار مل جائے نا, ہے اشارہ کر کے میں گزر جاؤں گا, جن کی تاریخ میں نظر ہے وہ پہنچ جائیں گے. میں بڑا لطیف نتیجہ آپ کی جھولیوں میں ڈالنے لگا ہوں. میں نے کہا مصطفیٰ مولا نے مددگار مانگا, علی کی صورت میں خدا سے مانگا. تو وہی علی ہے جو بچپن سے لے کے نبی کے ساتھ ہے. علی تو بچپن سے لے کے نبی کے ساتھ ہے. طائف کے میدان میں جائیں تب بھی علی ساتھ, دعوت ذی العشیرہ میں بھی علی ساتھ, یہ ہر جگہ علی ساتھ بھی ہے. پھر خود علی کو مددگار کیوں نہیں بنایا؟ اللہ اکبر. میں نے پہلے کہا ہے میں اشارہ کر کے گزر جاؤں گا, بات بالکل بھی نہیں کھولوں گا. جو اشارے پہ پہنچے انہیں سلام کروں گا. اشارہ سمجھنے والی قوم خدا نے آپ سے بہتر زمین پہ اتاری نہیں ہے. میں نے کہا کہ مصطفیٰ خود بھی تو مددگار بنا سکتے تھے علی کو, مگر خود نہیں بنایا. خدا سے دعا کی, پروردگار تو میرے لیے علی کو مددگار کرا
ساتھ بھی ہے۔ بالکل اسی طرح ہارون موسیٰ کے ساتھ بھی تھا۔ موسیٰ نے خود ہارون کو نہیں بنایا بلکہ خدا سے دعا کی، پروردگار تو ہارون کو میرا وزیر قرار دے۔ وہاں موسیٰ کے ہارون ساتھ ہے لیکن موسیٰ خود نہیں بناتا۔ یہاں علی مصطفیٰ کے ساتھ ہے لیکن مصطفیٰ خود نہیں بناتے، کہتے پروردگار تو علی کو مددگار میرا قرار دے۔ اب میں اشارہ کرنے لگا ہوں، بولو یا سارے چپ کر جاؤ۔ پتہ چلا جہاں خدا بنائے وہاں توحید ہوتی ہے، جہاں خود بنایا جائے وہاں شرک ہوا کرتا۔ سلامت و شاد و آباد رہے جو پہنچے انہیں میں سلام کر رہا ہوں، چلے جو نہیں پہنچے میں بات مل کے ہائے ڈری چلے، میں بات نہیں کھولنا چاہ رہا تھا پھر بھی اشارہ کروں گا، بات کھولوں گا نہیں۔ جہاں خدا بنائے وہاں توحید ہوا کرتی ہے، جہاں کوئی خود سے بنائے وہاں شرک ہوا کرتا ہے۔ اب تاریخ میں خود تلاش کر کہ توحید کہاں ہے اور شرک کہاں ہے، جب تو دیکھے گا تجھے پتہ چلے گا کہ توحید کہاں ہے اور شرک کہاں ہے، غدیر کہاں ہے اور شکیفہ کہاں ہے۔ سلامت و شاد و آباد رہے، سلامت و شاد و آباد رہے جو پہنچے انہیں میں سلام۔ جہاں خدا بنائے وہاں توحید، جہاں خود سے بنایا جائے وہاں شرک۔ اللہ اکبر، ہم نے اپنی مرضی سے، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ مدد صرف خدا سے مانگ سکتے یا جس سے آپ نے دین لیا ہے اس مصطفیٰ کو پتہ نہیں تھا؟ بالکل اسی سے دین لیا، شیعہ سنی کا عقیدہ۔ میں نے کہا بالکل، میں ممبر سے کہہ سکتا، نبی نے جب بھی مدد مانگی تو خدا سے مانگی۔ ابھی میرے چھوٹے بھائی ہیں نا، انہوں نے اعلان کیا ابھی اصغر نقوی صاحب سے خطاب فرمائے تو میں اٹھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جس کا اعلان کیا جائے اسے ہی سامنے آنا چاہیے۔ مرضی آپ کی اپنی ہے، میں پھر جملہ کہنے لگا ہوں، میرا اعلان ہوا تو میں سامنے آیا، چونکہ میرا نام لیا گیا تو میرا حق تھا کہ میں سامنے ہوں۔ میرے بعد یہ اعلان کریں گے کہ اب منظور سولنگی صاحب پڑھیں گے تو ان کا حق ہے کہ وہ سامنے آئیں گے۔ جس کا نام لیا جاتا ہے، جس کو بلایا جاتا ہے، جس کو بلایا جاتا ہے وہی سامنے آتا ہے، جس کو بلایا جاتا ہے وہی سامنے آتا ہے۔ میں نے کہا ہم پہ فتویٰ نہ لگاؤ، تو کہتا ہے نا کہ خدا جب بھی نبی مدد مانگتے تھے خدا سے مانگتے تھے، میں نے دیکھا ہے نبی جب بھی مانگتے تھے خدا سے مانگتے تھے، اور مدد کرنے جب بھی آتا تھا علی آتا تھا۔ سلامت و شاد و آباد رہے، مصطفیٰ ہر وقت خدا سے آتا علی تھا۔ اللہ اکبر، میں کہہ رہا ہوں نبی نے ہجرت کی رات بھی خدا کو بلایا، بستر پہ سوئے تو علی۔ نبی نے خیبر میں بھی خدا کو بلایا، مدد کرنے کو پہنچے تو علی۔ نبی نے بدر میں بھی خدا کو بلایا، مدد کرنے کو سامنے آئے تو علی۔ یہ ہر جگہ نبی خدا کو بلاتے تھے، خدا مدد علی کے وسیلے سے کرتا تھا۔ میں نے کہا ڈوب نہیں جاتے جب خدا براہ راست اپنے نبی کی مدد نہیں کرتا تو براہ راست تیری مدد کرنے کہاں سے ہے؟ اللہ ہم بھی مانگے تو اس کے ذریعے، وہ بھی عطا کرے تو اس کے ذریعے۔ ہمارا علی کے ذریعے سے مانگنا ہمارے عاجزی کی دلیل ہے۔ جملہ کہنے لگوں، اس جملے پہ 5 بندے بھی چہروں پہ مسکراہٹ لا دینا تو وہ خریدار بن جائیں گے۔ میں جملہ کہنے لگوں، آپ نے محسوس کیا نا جملے کو تو لطف آئے گا۔ میں نے کہا ہمارا علی کے ذریعے سے مانگنا ہمارے عاجزی کی دلیل ہے، خدا کا علی کے ذریعے سے عطا کرنا اس کی بلندی کی دلیل ہے۔
اکبر اللہ اکبر. آسان کروں بات چونکہ ہم وہاں تک نہیں جا سکتے. سبحان اللہ. وہ اللہ اکبر ہم ہیں ممکن الوجود، وہ ہے واجب الوجود. پتہ ہے واجب الوجود اور ممکن الوجود کسے کہتے ہیں؟ وہ ہے واجب الوجود. جب سے کائنات ہے، جب سے وجود ہے، وہ تب سے ہے. وجود نبی تھا تو وہ تھا، اور کسی کا وجود نہیں رہے گا تو وہ رہے گا، چونکہ وہ واجب الوجود ہے. ہم ممکن الوجود ہے. ہم 50 سال پہلے نہیں اب ہیں، پھر 50 سال بعد نہیں ہوں گے. جو کسی وقت ہو اور کسی وقت نہ ہو وہ ہوتا ہے ممکن الوجود. جو ہر وقت ہو وہ ہوتا ہے واجب الوجود. اگر وہ یہاں آ جائے تو وہ واجب الوجود نہیں رہتا. اگر ہم وہاں چلے جائیں تو ہم ممکن الوجود نہیں رہتے. تو کوئی ایسا ہو جو وہاں سے لے رہا ہو. اللہ اکبر. اور یہاں ہمیں دے رہا. جو بندے ابھی تک نہیں سمجھ رہے ان کو سمجھانے کے لیے مثال دے. بچے بھی سمجھ کے ہوتے ہیں. آگ اور پانی دو ایسے جوہر ہیں جو آپس میں مخلوط نہیں ہو سکتے. کوئی مجھے آگ اور پانی ملا کے دکھائے. چونکہ آگ کی حرارت کی وجہ سے اگر پانی کم ہوگا تو آگ پانی کے وجود کو مٹا دے گا، اور اگر پانی زیادہ ہوگا تو پانی آگ کے وجود کو مٹا دے گا. یہ دونوں ایسے جوہر ہیں جو یکجا نہیں ہو سکتے. اللہ اکبر. یہ دونوں ایسے جوہر ہیں جو یکجا نہیں ہو سکتے. آگ اور پانی آپس میں مل نہیں سکتے. اب اگر کوئی کہے کہ آگ کا جوہر، آگ کا اثر ہے کہ وہ حرارت دیتی ہے، مجھے پانی گرم کرنا ہے، تو یہ آگ کا اثر پانی تک پہنچے گا کیسے؟ ہر کوئی کہے گا اسے پھر ایک ظرف لینا پڑے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. چلے جو ابھی تک مشکل گفتگو سمجھ رہے تھے نا وہ بالکل آسان کرنے لگو. اس سے آسان کر کے میں سمجھا نہیں سکتا. اب اسے ظرف لینا پڑے گا جس ظرف میں وہ پانی کو ڈالے. اب وہ ظرف رکھے گا آگ کے اوپر. کوئی برتن رہے گا اس میں پانی جمع کر کے آگ کے اوپر. اب کیا ہوگا؟ نہ پانی آگ تک پہنچے، نہ آگ پانی کو ختم کرے گی، بلکہ آگ کا اثر پانی تک پہنچتا رہے گا. پانی آگ سے فیضیاب ہوتا رہے گا. اب یہ ظرف بیچ میں وسیلہ بنا اور آگ کا اثر پانی تک پہنچا. اب جو سمجھے انہیں میں سلام کر رہا ہوں. اب میں بات آسان بھی کرنے لگا ہوں اور مشکل بھی. اسی میں اپنے عقیدے کا کرنے لگا ہوں اعلان. اب کتنا جاہل ہوگا وہ بندہ جو یہ بحث کرنے بیٹھ جائے کہ یہ برتن جس میں پانی ہے، یہ برتن خود آگ ہے یا پانی ہے. سلامت و شاد و آباد رہے. چلے جتنے بھی خریدار مل رہے، بڑا جاہل ہوگا وہ بندہ جو یہ بحث کرے کہ جس برتن میں پانی ہے یہ برتن خود آگ ہے یا پانی ہے. سب کوئی کہیں گے کہ یہ برتن خود بذات خود نہ آگ ہے نہ پانی ہے، بلکہ یہ بیچ میں وسیلہ ہے. اب علی ہمارے اور اس کے درمیان وسیلہ ہے. کتنا جاہل ہے وہ بندہ جو یہ بحث کرنے بیٹھے کہ علی اللہ ہے یا علی ہم جیسا ہے. ہر کوئی کہے گا جاہل، نہ وہ اللہ ہے نہ وہ تم جیسا ہے. اور جو آج کل طوفان بدتمیزی اٹھا ہوا ہے نا، کوئی کسی کو نشیری کہتا ہے، کوئی کسی کو مقصر کہتا ہے. میں منبر سے کہہ رہا ہوں میری نظر میں نشیری اور مقصر برابر کے مجرم ہیں. نہیں جو خاموش ہے کیا وہ اس عقیدے کے نہیں؟ وہ کس لیے؟ چونکہ نصیری بھی اپنے خدا کی نہیں مانتا، مقصر بھی اپنے خدا کی نہیں مانتا. اگر نصیری اپنے خدا کی مان لیتا تو علی کو اللہ نہ کہتا. اگر مقصر اپنے
مان لیتا تو علی کو اپنے جیسا نہ کہتا. سلامت و شاد و آباد. علی وہ راز توحید. اللہ اکبر. سمیٹ بھی رہا ہوں گفتگو. علی وہ راز توحید ہے جو وہاں سے فیض لے خدا کی مخلوق تک پہنچ. یہی تو وجہ ہے کیونکہ کاظمی سادات کے مجلس سے نا ایک روایت یاد آتی ہے. حدیث کی ذمہ داری میری ہے, ممبر سے کہہ رہا ہوں. اس ممبر سے غیر ذمہ دارانہ بات کرنا میں گناہ کبیرہ سمجھتا ہوں. حدیث کے کم از کم 3 سے 4 حوالے میں اپنے پاس محفوظ رکھتا ہوں. تیرے قرآن کے 7ویں وارث میرے موسیٰ کاظم مولا باب الحوائج شہنشاہ فرماتے ہیں ہم خدا کا وہ امر ہیں. واہ 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 واہ. ایک بات بتاؤ, ایک مجلس کے بعد بڑھتا ہے تبرک. مجلس کا اختتام ہوگا تو تبرک بڑھے گا. وہ ہر کسی کے لیے ہو, شیعہ کھائے, سنی کھائے, سکھ کھائے, ہندو کھائے, دیوبندی کھائے, جو آتا ہے اسے ملتا ہے. لیکن ایک ہوتی ہے حاضری, وہ ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی, وہ کسی کے لیے ہوتی ہے. اب جو حاضری خریدنے کا مستحق ہے وہ سر اٹھائے. ابھی تک تبرک آپ نے بہترین وصول کیا ہے, اب سر اٹھائیے گا. امام فرماتے ہیں ہم خدا کا وہ امر ہے کہ خدا نے ہمیں اپنے سارے امر عطا کیے ہوئے. جیسے امام نے یہ ارشاد فرمایا, سامنے سے ایک بندہ اٹھاؤ, اللہ اکبر, کرتے خدا کے اختیار سے, لیکن خدا نے اختیار کیسا دیا ہے؟ سر اٹھائیے گا. جن کے اختیار میں شک کرے وہ حقیقت میں ان کے اختیار میں نہیں, وہ اس کی خدائی میں شک کر رہا ہوتا, چونکہ یہ اس کے صفات کے مظہر بن کے یہاں ظاہر ہوا. ایک بندہ اٹھا, دیکھ کے کہتا ہے مولا فرزند رسول عیسیٰ خدا کے امر سے پرندہ بناتا تھا, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خدا نے اپنا امر عطا کیا ہوا ہے, تو کیا آپ بھی پرندہ بنا سکتے؟ میں نے پہلے کہا ہے حاضری 5 بندے بھی خریدار مل جائیں جس کا عقیدہ میرے ساتھ سفر نہ کرے, اسے اس کی قسم ہے, جسے مانتا ہے وہ خاموش رہے, تاکہ میرے سامنے بھی اظہار ہونا چاہیے کیا آپ بھی پرندہ بنا سکتے؟ فرزند رسول دیکھ کے کہتے ہیں ایک بات تو بتاؤ, عیسیٰ پرندہ کس سے بناتا تھا؟ کہ مولا مٹی سے. کہ اس میں کیا شامل کرتا تھا؟ کہ پانی. میرے موسیٰ کاظم مولا دیکھ کے کہتے ہیں وہ مٹی کون لاتا تھا؟ کہ عیسیٰ خود. کہ وہ پانی کون لاتا تھا؟ کہ عیسیٰ خود. امام فرماتے تو کون ہے؟ کہ مولا میں آپ کا غلام. کہ جب مٹی تو لے آؤ, جی آپ کی اپنی ہے یار, جا مٹی تو لے آؤ, جا پانی تو لے آؤ. امام دیکھ کے کہتے عیسیٰ اپنے ہاتھوں سے پرندہ بناتا تھا. میں موسیٰ کاظم تمہیں حکم دیتا ہوں, تو میرے سامنے اپنے ہاتھوں سے پرندہ بناؤ. جیسے مولا کے اس خادم نے پرندہ بنا تو دیا. دیکھ کے کہتا ہے فرزند رسول اب عیسیٰ پرندے کو بنا کے پرندے کی چونچ سے پکڑتے تھے اور اسے کہتے تھے قم باذن اللہ, اٹھ میرے اللہ کے اذن سے. اب پرندہ چلے بنا تو صورت میں نے دیے, اب آپ اس کی چونچ سے پکڑ کے اسے اٹھائیں تو صحیح. امام فرماتے اگر عیسیٰ بھی خود اٹھائے اور میں بھی خود اٹھاؤں تو عیسیٰ اور مجھ میں فرق کیا رہے گا؟ دیکھ کے کہتا ہے مولا پھر یہ پرندہ اڑے گا کیسے؟ امام نے کہا عیسیٰ چونچ سے خود پکڑتا تھا, میں تمہیں حکم دے رہا ہوں اس کی چونچ کو پکڑ. میں نے کہا 4 حوالے میں محفوظ رکھتا ہوں, باقی شک کرنے والے کا علاج میرے پاس نہیں ہے, وہ نجف کا شاہی خیرات عطا کرتا ہے. میں نے کہا اللہ اکبر, سر اٹھائیے گا. میں نے کہا عیسیٰ جیسے اس نے کہا نا مولا عیسیٰ پرندے کی چونچ سے پکڑ کے قم باذن اللہ کہتے تھے, اب آپ بھی اس کی چونچ کو پکڑ کے اسے فضا میں اڑنے کا حکم کر دے. امام فرماتے عیسیٰ خود چونچ پکڑتا تھا, میں تمہیں حکم دے رہا ہوں. اور بندہ خدا سن, عیسیٰ چونچ پکڑ کے کہتا تھا قم باذن اللہ, تو اس
इसकी चोंच को पकड़ और मेरे सामने बैठ के कहे तुम बेइज्जत मूसा सलामत और शादा भाग रहे जो हाथ उठे जिन्होंने अकीदे का इजहार किया उन्हें मैं सलाम करने लगा तू इसकी चोंच को पकड़ और मेरे सामने चुके इमाम बता रहे कि हुज्जत का हुक्म असल में हुज्जत को भेजने वाले का हुक्म होगा खुदा ने हुज्जत को इख्तियार साथा किया है अब जैसे उसने जिसकी चोंच से पकड़ो या उस परिंदे ने उड़ना शुरू किया ये कदमा पे गिरा मौला आपने इस परिंदे को आपने हुक्म दिया ये मेरे हुक्म से मैंने आपके नाम के वसीले से इसे उड़ा कैसे दिया अब जुमला संभालिएगा जो कह रहा हूं उसका जिम्मेदार हूं जो कोई समझे उसका नहीं इमाम देख के कहते बंदे खुदा मैंने क्या कहा था कि ईसा भी परिंदे को खुद बनाए मैं भी खुद बनाऊं तो मुझ में और ईसा में फर्क क्या है देख के कहते मौला बताएं तो सही आप में और ईसा में फर्क क्या है इमाम देख के कहते बंदे खुदा ईसा परिंदा बनाता था हम ईसा का बाप आदम बनाते सलामत और शादो आबाद रहे सलामत और शादो आबाद रहे नहीं जो बंदे परेशान हो गए ये असगर नकवी का जुमला नहीं अली ने खुद अपने खुतबे में कहा था मिंबर कूफा पे बैठ के अली ने अपने यदुल्लाही हाथ दराज करके कहा था यही वो हाथ है जिन हाथों से मैंने खुदा के हुक्म से आदम की मट्टी को मर जाना कट अकीदे पे समझौता न जो अली को अल्लाह कहे वो भी लानती है और जो अली की विलायत में जर्रा बराबर शक करे वो भी लानती मार सकते हैं कट सकते हैं अकीदे पे कोई समझ अली की विलायत पे समझे न आजादारी हुसैन पे समझे आजादारी का हर ज़ाविया चाहे वो मजलिस हो चाहे वो गिरिया हो चाहे वो सीना जनी हो चाहे वो जंजीर जनी हो चाहे वो कमा जनी हो आजादारी का हर ज़ाविया कल भी वाजिब था आज भी वाजिब न अली की विलायत पे समझौता न आजादारी हुसैन पे समझौता न हुर्मत सादात पे समझौता और बानी भी सादात है ना खुद भी उसी शजरे से ताल्लुक रखता हूं मिंबर पे बैठ के कह रहा हूं जो आज के दौर की सैयदजादी की तौहीन करे वो अकीदे का मुजरिम तो है ही पहले हम सादात के खानदानी लिहाज से भी मुजरिम थे कोई किसी कौम से भी ताल्लुक रखता हो कोई उस कौम के एक फर्द की तौहीन करे ना तो पूरी कौम सरापा एहतजाज हो जाती कि इसने हमारी कौमी तौहीन की क्या कोई सैयदजातियों की तौहीन करता और हम सैयद उसे बुरा भी नहीं कहेंगे अकीदे पे समझौता नहीं और ना ही हम किसी को इजाजत देंगे कि वो बा अकीदा उलमा की तौहीन करे जिन्होंने अकीदा हम तक पहुंचाए उनकी जूतियां हमारे सरों का ताज जितना हो सके माह मुबारक रमजान करीब है ना जितना हो सके इस महीने में अपने जमाने के इमाम से खुद को करीब कर शाबान का महीना है ना मैंने परसों सेवन में खड़े होके ये जुमला कहा था मैंने कहा था फातिमा का बेटा है ना कलंदर अल्लाह अकबर कितना हसीन खूबसूरत रोजा बना है मैंने वहां खड़े होके कहा था लेकिन मोहम्मद की बेटी आज भी धूप में सो रही है अल्लाह अकबर जितने सादात बैठे ना मैं सबसे हाथ बांध के मिन्नत कर रहा हूं रमजान के बाद है शव्वाल और 8 शव्वाल वो दिन है जिस दिन तेरी दादी के रोजे पे बिल्डोजर चला था
لوگ ہمارے گھٹنوں پہ ہاتھ اس لیے رکھتے ہیں کہ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سیدہ کے شجرے سے جڑے ہوئے، جس بطول کی نسبت کی وجہ سے لوگ ہمارے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، ہم پہ حق بنتا ہے کہ اس فاطمہ کے روزے کی تعمیر کے لیے آواز بلند، جتنا ہو سکے ماہ مبارک رمضان میں تڑپنا اپنے امام کے بغیر، رو کے کہنا مولا جلدی آ اپنی دادی کا روزہ تعمیر کرنا۔ ماہ مبارک رمضان میں 2 ساعتیں ایسی ہیں جس میں کسی کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک ہو سحر کا وقت، دوسرا افطار کا۔ جب سحری کو اٹھے نا اس وقت بھی سب سے پہلی دعا تیری یہ ہونی چاہیے، میرے اللہ اسے بھیج جس نے اکبر کا بدلہ لینا ہے۔ جب تو افطار کرنے لگے نا اس وقت بھی تیری پہلی دعا یہ ہونی چاہیے، میرے اللہ اسے بھیج جس نے آ کے ان ہاتھوں کو توڑنا ہے جو ہاتھ فاطمہ پہ بلند ہوئے تھے۔ اجرکم اللہ، سیدہ آپ کا پرسہ قبول فرمائے، بس اتنا مجھے پڑھنا تھا۔ خدا بانیان سادات عظام کا یہ فرش عزا قبول فرمائے، یہ عزاداری ان کی نسلوں میں قائم و دائم رہے۔ اللہ منبر پہ بیٹھ کے پوری ضمانت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ نے ذاکرین علماء خطبہ سے سنا ہے نا کہ جب زمین پہ نبی کی بیٹی آئی تھی تو دروازے کے نیچے کہا تھا یا علی میری مدد کو آ۔ میں منبر سے پوری ذمہ داری کے ساتھ کہنے لگا ہوں، جیسے فاطمہ زمین پہ آئی نا اس جلتے ہوئے دروازے کے نیچے سے پہلا جملہ نکلا تھا، میرے بیٹے مہدی میری مدد کو آ۔ اس وقت بھی فاطمہ اپنے قائم کو کس لیے بلا رہی تھی؟ انہیں پتا تھا بطول نے آ کے پوچھنا ہے ذرا بتاؤ تو صحیح میری دادی کا قصور کیا تھا۔ اور میں منبر سے کہہ رہا ہوں، شیعہ سنی مجمع میرے سامنے ہے، مجھے نبی کی رسالت کی قسم ہے، فاطمہ کی شہادت وہ واحد مضمون ہے جس کا شیعہ سنی سے تعلق نہیں، جس کا محمد کی نبوت سے تعلق، کہ فاطمہ کسی شیعہ یا سنی کی بیٹی نہیں، فاطمہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی۔ اور میں تمام مسلمانوں کو دعوت فکر دے رہا ہوں، ہماری نہ مان، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شیعوں کی مان، خود جا کے تاریخ پڑھ کہ آخر نبی کے بعد ہوا کیا ہے کہ جس دروازے پہ کھڑے ہو کے مصطفیٰ اجازتیں طلب کرتے اس دروازے کو امت نے جلا کے سے۔ سیدہ آپ کا پرسہ قبول فرمائے، بس 2 جملے سنے، مجلس میں مکمل پڑھ چکا۔ اللہ اکبر، میرے بعد بھی بہترین پڑھنے والی شخصیات ہیں، وہ آپ کو مستفید کریں۔ آج بھی پردہ غیب میں تیرا زمانے کا امام اس انتظار میں، کب مجھے اس نے ظہور ملے گا، میں دادی کے قاتلوں سے بدلہ لوں گا۔ منبر کی عزت کی قسم ہے، جب بھی نبی مدینے سے باہر جاتے نا سب سے آخر میں فاطمہ سے وداع کرتے، جب واپس آتے سب سے پہلے بطول کا سلام کرتے۔ اللہ اکبر، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ جب جاتے ہیں تو سب سے آخر میں فاطمہ کو سلام کرتے، جب واپس آتے ہیں تو سب سے پہلے زہرا سے ملنے جاتے۔ رو کے کہا میں مسلمانوں کو سمجھا رہا ہوں، یہ وہ دروازہ ہے جہاں مصطفیٰ سلام کرتا ہے، اس دروازے پہ بلند آواز سے نہ بولنا، یہ وہ دروازہ ہے جہاں نبی کھڑے ہو کے اجازتیں مانگتا ہے، اس دروازے پہ غلط نگاہیں لے کے اس دروازے کو جلانے کے لیے نہ آنا۔ بس عزادارو ایک روایت سنے، میں منبر چھوڑ
छोड़ने लगा हूं। यही तो वजह है अपनी आंखों से मक्तल की किताबों में ये रिवायत न पढ़ी होती कभी न पढ़ता। किसी अज़ादार का दिल दुखे ना मुझे माफ कर देना, अपनी आंखों से किताबों में पढ़ा है। जब अहले महशर पूरे महशर के मैदान में खड़े होंगे ना, एक मनादी निदा करेगा, या अहले महशर अपनी आंखों को झुकाओ क्योंकि मेरे मोहम्मद की बेटी ज़हरा आ रही है। अल्लाह के रसूल कहेंगे मेरे अल्लाह मेरी तो बेटी है ज़हरा, कब मैं भी आंखों को झुकाऊं, कहा मेरे हबीब जिस रंग में मेरी बतूल आ रही है मेरे मुस्तफा तुम भी नहीं देख पाओगे। अज़ादारों जब बेटी बाप के करीब से गुजरेगी ना, बस इस जुमले पे मैं मिंबर छोड़ने लगा हूं। हो ही नहीं सकता कोई अज़ादार इस जुमले पे फुर्सा न दे सके। जैसे बेटी बाप के करीब से गुजरेगी ना, या अल्लाह के रसूल अपनी बेटी के चेहरे को देखेंगे, रो के कहेंगे मेरी बेटी ये मुझे एक बात तो बताओ, ये तेरे चेहरे पे निशान कैसा है। ज़हरा तड़प के कहेगी बाबा क्या बताओ, तेरे बाद तेरे उम्मतियों का हाथ उठा था। या अल्लाह के रसूल जमीन पे गिर पड़ेंगे, रो के कहेंगे मेरे अल्लाह कुछ उम्मतियों का हाथ, कुछ मेरी बेटी ज़हरा का चेहरा। मैंने कहा या रसूल अल्लाह आपने बेटी को तमाचा लगते नहीं देखा, सिर्फ निशान देखा। या रसूल अल्लाह आप जमीन पे आ गए, मैं कुर्बान सज्जाद के हौसलों पे, करबला से कूफा, कूफा से शाम, जहां कहीं से मेरे का दिल करता, हुसैन की सकीना को तमाचे, रो के कहती काश मेरा चचा।